علامہ صاحب یہاں پہ نا میں کچھ ایسی چیزیں جو کہ میں نے جب پڑھی تو مطلب اندر سے ہل گیا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے جو نماز کے حوالے سے جو احکامات ہیں نا وہ آپ ضرور بیان فرمائیں کہ جو آئمہ کرام ہیں ہمارے وہ کتنی کتنی سخت وعیدیں ہیں ان کے حوالے سے وہ ذرا فرمائیے گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں اور باقی امام ائمہ کیا کہتے اس میں ہم وعیدوں پہ چلتے ہیں، ہم اوپر قرآن سے چلتے ہیں. ہیں. جی قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر ائمہ کرام کی طرف بڑھتے ہیں. جی. قرآن تو کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین، ہوں. کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو لایا جائے گا، کھینچا جائے گا، ان سے پوچھیں گے بھائی تمہیں کس جرم کی سزا ہے کہ جہنم میں جا رہے ہو. ہوں. ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہم دنیا میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، ہاں. ہم بے نماز تھے. بلکہ اس میں ایک طویل حدیث بھی مفسرین کرام نقل کرتے ہیں کہ کسی قسم کا عذر بہانہ قابل قبول نہیں ہے ماں سوائے شرعی عذر کے. ہوں. مثلا کوئی بندہ کہے جی میں امیر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ تھا جی، میرے پاس حکمرانی کے معاملات تھے، مجھے وقت نہیں ملتا تھا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں. ہوں. تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان کو بلائیں گے، سلیمان علیہ السلام آ جائیں گے، پوچھیں گے بادشاہ تھے جی مولا، حکمرانی کرتے تھے جی اللہ، میری عبادت بھی کرتے تھے یا اللہ، جب عبادت کا وقت ہوتا تھا تو ہر چیز چھوڑ دیتا تھا. ہوں. وہ بہانہ بھی قابل قبول. بیمار تھے جی، حضرت ایوب آ جائیں گے. غربت تھے جی، غربت زدہ تھے، ہم اپنی روزی کمانے میں لگے رہتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بلایا جائے گا. کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے وہاں پر ماں سوائے شرعی عذر کے. تو یہ جہن. دوسرا، اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں بے نمازی کے بارے میں؟ حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافرانہ طریقہ اختیار کیا. کافر تو نہیں ہوا لیکن طریقہ کافروں کا اختیار کر لیا. میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، ایک استاد بچوں سے پوچھتا ہے کہ بیٹا نماز کون کون نہیں پڑھتا؟ اب اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا استاد محترم جاہل نماز نہیں پڑھتا، نمبر ایک. نمبر دو، کافر نماز نہیں پڑھتا، اور نمبر تین، مردہ نماز نہیں پڑھتا. اب سوچنا پڑے گا کہ جو ہم نہیں پڑھ رہے، جو بچ گئے ہیں وہ کون ہے؟ جو نہیں پڑھ رہے وہ کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ائمہ کرام میں سے حضرت امام احمد ابن حنبل تو واضح طور پہ علی الاعلان کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے، اس کا ہمارے دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. حضرت امام احمد، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کا حکمران جو ہے نا، وقت کا بادشاہ، اس کے ذمہ لازم ہے کہ بے نمازی کو جیل میں ڈال دے یا اس کو کوڑے لگائے جب تک وہ توبہ نہ کرے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو اتنے کوڑے مارو، اتنے کوڑے مارو، یا توبہ کر لے یا مر جائے. اتنے سخت احکام ہیں ائمہ کرام کے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام حسن بصری نے 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا. اب تھا تو رب کی شایان شان نا، اللہ کی شایان شان. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں بھی بے نمازوں کو پکڑ کے کھڑا ہوں گا کہ بھئی تم نے میرا حق ادا نہیں کیا. تو پوچھا جائے گا حضور نماز تو اللہ کا حق ہے، اس میں آپ کا حق کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تم نے پڑھا نہیں ہے کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ نیک بندوں پر بھی سلام کرنا، اس نے مجھ پر سلام نہیں کیا تھا، یہ میرا حق ہے اس کے ذمہ. اس کا مطلب بے نماز اللہ کے حق کا بھی باغی بنا اور بندوں کے حق کا بھی باغی بنا. اس لیے بس میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم تحفے سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اس سے خوبصورت بنانے کی اور سنوارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.